اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات بر محمد وآل حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور مرثیہ گو شاعر جناب طیب کاظمی ابن مرحوم سید علی احمد کاظمی صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں۔ عزیزان گرامی، مرحوم طیب کاظمی صاحب کی ذات والا صفات سے اکثر آپ میں سے بلکہ آپ سبھی مجھ سے بہتر واقف اور آگاہ ہیں۔ نہایت متین، خلیق، ملنسار، بااخلاق، لیکن جو آیا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آیات رجوع الی اللہ جن میں ایک آیہ کریمہ کا فقرہ جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگرچہ آج کے دور میں اس آیہ کریمہ کے فقرے کو اور اس کلمہ استرجاع کو مخصوص کر دیا گیا ہے اس وقت کے لیے کہ جب کسی کی خبر رحلت ملے، وگرنہ ہر آن انسان اگر اپنے مد نظر رکھے تو نہ سر غرور بلند کرے گا، نہ کجروی کا شکار ہوگا، نہ بے رحروی میں مبتلا ہوگا۔ جب اپنا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یقیناً آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، انسان رنجیدہ ہوتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن عزیز کی رخصت کے بعد، شفقت پدری سے محرومی کے بعد، اولاد جیسی عظیم نعمت سے محرومی کے بعد انسان کو آپا نہیں کھونا چاہیے۔ بس اوقات انسان اس حد تک جزا و فضا اور فریاد و فغاں کرتا ہے
کہ خود پروردگار عالم کو معاذ اللہ مورد الزام قرار دیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں جلدی بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں کرنے کا عادی ہوں، اور اسی مجلس کا ادامہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو مرحوم طیب کاظمی صاحب کی اہلیہ کی ترہیم کے لیے ان کے گھر پر منعقد ہوئی تھی۔ اس لیے چند ایک اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان بھائی ہوں یا مرحوم کے دیگر فرزند، مجلس اعزا کا انعقاد کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، انسان بسا اوقات پروردگار عالم کو مورد الزام قرار دیتا ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات تاریخ سے پیش کروں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اسے علامہ طباطبائی سے نقل کیا ہے، معذرت علامہ آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ سے اسے نقل کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی، قبر مطہر آپ کی حرم معصومہ قم میں ہے۔ آقا گل پائگانی کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمدرس تھا، ایک عالم، کلاس فیلو، کلاس میٹ۔ تحصیل علم کے لیے یہ لوگ آتے ہیں کہاں؟ قم المقدسہ۔ لیکن ان کا کلاس فیلو جو عالم تھا وہ دوران تحصیل سے ہی قم کو خیرباد کہہ کے اپنے وطن چلے جاتے ہیں، اور ان کو پھر خبر ملتی ہے کہ میرا دوست، میرا کلاس فیلو مریض ہے۔ آقا گل پائگانی اپنے دوست کی عیادت کے لیے ان کے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اسی جگہ پر طیب کاظمی صاحب کی اہلیہ کی برسی کی ظاہراً مجلس میں میں نے پڑھا تھا، ہمیں مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ۔ زیارت معصومہ قم کا فقرہ ہے، ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خدایا ہماری عاقبت بخیر ہو، ہمارا خاتمہ بخیر ہو، یہ دعا بہت ضروری ہے۔ آقا گل پائگانی کہتے ہیں جب میں پہنچا ان کے شہر میں ان کی عیادت کے لیے اور سرہانے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کفر بک رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ایک عالم، دینی تعلیم حاصل کرنے والا، شب و روز قال اللہ قال الباقر قال الصادق کہنے والا، آقا گل پائگانی کہتے ہیں میرا وہ دوست، میرا وہ کلاس فیلو جو دینی تعلیم کے لیے قم میں ہمارے ساتھ پہنچا تھا، اور آج جب بستر علالت پر ہے اور میں اس کی عیادت کے لیے پہنچا ہوں، دیکھا کفر بک رہا ہے، کفر بھی سنگین کفر۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے بچوں کو میری ضرورت ہے اور خدا مجھے موت دے رہا ہے، اس وقت مجھے موت دے رہا ہے جب میرے بچوں کو میری سرپرستی کی ضرورت ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب ہمیں اور آپ کو اپنی عاقبت بخیر کرنی ہے۔ عاقبت بخیری کا ایک بہترین ذریعہ ہے ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ ماں باپ کی خدمت صرف ان کی زندگی میں نہیں، بلکہ ماں باپ ایک عرصہ بھی گزر گیا ہو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے، رحلت کیے ہوئے، تب بھی ان کی قبر پر حاضری دے کر ان کے لیے ایصال ثواب کر کے۔ عزیزان گرامی، مرحوم واقعی میں بڑی عظمت کے حامل تھے، بڑی عظیم شخصیت، ان کے دوست بھی یہاں احباب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے شعر و شاعری کی دنیا میں بہت سارے شاگردوں کی تربیت کی اور ایک ایسا سرمایہ چھوڑا ہے جس کے ذریعے وہ یقیناً تا دیر یاد کیے جاتے رہیں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا مرحوم کی مغفرت فرما۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کے سلسلے میں ہم اور آپ اکثر سنا کرتے ہیں بہت ساری باتیں۔ قرآن کریم نے جہاں حکم ماں باپ کے سلسلے میں ایجابی دیا ہے، وہیں سلبی حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ کام کرنا ہے ماں باپ کے لیے، مثلا دعا کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرنی ہے، قرآنی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کام کرنا ہے ماں باپ کے لیے۔ بعض چیزوں سے پروردگار عالم نے روکا ہے، انہیں جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، میں نے قرآن کریم کے سورہ روم کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا جو نہایت اہم آیہ کریمہ ہے۔ آپ پڑھیے طیب کاظمی صاحب کی کتاب کی ابتدائی گفتگو، میں نے کوٹ کیا تھا مجلس میں، انہوں نے بیان کیا تھا کہ میری ہمسر کا تعلق فلاں جگہ سے اور میری بیوی میری شعرگوئی میں کبھی مخل نہیں ہوئی۔ اسی ایک جملے نے مجھے اس نتیجے تک پہنچایا کہ انسان اگر مشترکہ حیات میں، اپنی ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی کے ساتھ
زندگی کے سفر کو آگے بڑھائے تو واقعی میں کامیابی کی شاہراہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، سورہ روم کی آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا۔ سب سے پہلے قرآن کے سلسلے میں حسب عادت میں 2-3 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت تو خوب ہوتی ہے، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں، لیکن آداب تلاوت قرآن کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ میں چند ایک چیزیں احادیث معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے سائے میں نوٹ کر کے لایا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ کیجیے گا، امام صادق نے فرمایا القراء ثلاثہ، قاریان قرآن کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قارئ القرآن، ایک ایسا قرآن کی تلاوت کرنے والا جو بادشاہوں سے، جو صاحبان دولت و ثروت سے پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ وَيَسْتَطِيلُ بِهِ عَلَى النَّاسِ، ایسا قاری قرآن جو اپنی تلاوت کے ذریعے دوسروں کے اوپر غرور و تکبر و گھمنڈ کے ذریعے فوقیت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام صادق نے فرمایا فَذَاكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، یہ تلاوت اسے جنت کا راہی نہیں بنائے گی، بلکہ یہ انسان جہنمی ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ دوسری قسم وَقَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، ایک ایسا قاری قرآن جس نے حروف قرآن کو تو حفظ کیا، بظاہر قرآن کا حافظ بن گیا، وَضَيَّعَ حُدُودَ، لیکن حدود قرآنی کو اس نے ضائع کر دیا۔ بہت سارے آج مسلمانوں میں آپ کو ملیں گے، یہ داعش، یہ طالبان یا القاعدہ جیسی فکر کے مالک جو سر و تن میں جدائی کر رہے ہیں، سروں کو فٹ بال بنا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے ذریعے، یہ وہی افراد ہیں جو قراءت قرآن تو کرتے ہیں لیکن حدود قرآنی کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی امام صادق نے فرمایا فَذَاكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ان کا شمار بھی جہنمیوں میں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ وَيُؤْمَنُ بِمُتَشَابِهِ، کچھ ایسے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے جو قرآن کے محکمات اور متشابہات پر عمل کرتے ہیں، وَيُقِيمُ فَرَائِضَهُ، فرائض قرآنی کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن نے جن چیزوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اسے بجا لاتے ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے راہی ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا کی صنعت ان کے لیے ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے مستقر اور مقیم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اب ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آداب قرآنی کی رعایت کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہمیں اور آپ کو عادی بنانا ہوگا۔ میں اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، ہم خود کسی ایک اچھے عمل کو انجام نہیں دیتے، پھر چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا عمل انجام دے۔ نہیں، بچے نقال ہوتے ہیں، جو کرتے ہوئے دیکھیں گے اسی کام کو انجام دیں گے۔ اول وقت مصلی عبادت پر ہم آ جائیں تو ہمارا بچہ بھی اول وقت مصلی عبادت پر نظر آئے گا۔ اگر ہم تلاوت قرآن کے وقت اپنے سر کو ڈھک لیں ٹوپی کے ذریعے، مفلر کے ذریعے، خواتین اسکارف کے ذریعے، یقین کیجئے جب ہمارا بچہ تلاوت قرآن کے لیے قرآن مجید کو سامنے رکھے گا تو آداب قرآن کی اور آداب تلاوت قرآن کی رعایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلی چیز دیکھیے، اسلام کتنا حسین مذہب ہے۔ اسلام نے تاکید کی ہے، مثلا مذہب بتاتا ہے رات میں پیاز نہ کھاؤ۔ کیوں؟ منہ سے ایک بو جو انسان کو صبح میں اٹھنے کے بعد اذیت پہنچائے گی، نہ فقط اسے بلکہ جس کے سامنے تکلم کرے گا اسے بھی اذیت پہنچائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پہلی جو صفت اور پہلا جو ادب سکھایا ہے معصوم نے، نہیں یوں ہی قرآن کی تلاوت شروع نہ کر دو، بلکہ سب سے پہلے اپنے منہ کو، اپنے دہن کو، اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ بناؤ۔ نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے فرمایا طیبوا افواہکم فإن افواہکم طریق القرآن، اپنے منہ کو، اپنے دہن کو پاکیزہ بناؤ، کیونکہ یہی دہن تلاوت قرآن کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ دوسری چیز، قرآن کی تلاوت سے قبل استعاذہ بہت ضروری ہے۔ لما سئل الصادق علیہ السلام، جب چھٹے امام سے دریافت کیا گیا ان التعوذ عند افتتاح کل سورہ، ہر سورہ کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بارے میں، قال نعم، کہا ہاں، فتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تفسیر عیاشی میں یہ روایت موجود ہے، انسان کو استعاذہ کرتے رہنا چاہیے۔
اسی طرح ترتیل سے پڑھنا چاہیے. بس اوقات نماز میں بھی ہم اور آپ ترتیل کا خیال نہیں رکھتے ہیں. نماز کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. امیر کائنات، امیر بیان و سخن، امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا کی تلاوت کرتے وقت کہ قرآن واضح اور روشن طریقے سے پڑھو. اس کے بعد فرمایا نہ شعر و شاعری کی طرح ٹکڑوں میں تقسیم کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور نہ ہی قرآن کی آیت کو ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دو، بلکہ عربی لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت اس طرح کرو کہ سخت دل نرم ہو جائے اور غفلت کی نیند سے لوگ بیدار ہو جائیں. قرآن مجید کی تلاوت کے فوائد اور پھر اس کے آداب. قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن مجید نے بھی اس جانب متوجہ کیا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ امیر المؤمنین نے فرمایا الا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، ایسی قراءت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو، تدبر نہ ہو، غور و خوض نہ ہو. لا خیر فی عبادۃ لیس فیہ تفقہ، ایسی عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تفقہ نہ ہو. بغیر مسائل سے آگاہ ہوئے انسان اگر عبادت پروردگار بجا لائے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. پھر قرآن کی تلاوت اچھی آواز کے ساتھ. رسول اعظم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کی تلاوت اپنی اچھی آواز کے ذریعے کر کے اسے زینت بخشو. ایک آخری بات اس سلسلے میں، قرآن پڑھو تو خشوع کے ہمراہ. ایسا نہ ہو کہ محسوس ہو تم عام بزم میں بیٹھے ہوئے ہو، گفتگو کر رہے ہو. نبی اعظم نے فرمایا اقرؤوا القرآن بالحزن فإنہ نزل بالحزن، قرآن کو حزن و غم و اندوہ کے ساتھ پڑھو. قرآن نازل ہی ہوا ہے حزن و اندوہ کے عالم میں. اب توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، میں نے سورہ روم کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. بہت اہم مطالب، سنجیدہ مجمع ہے اور ایک محترم شخصیت کی ترہیم کے لیے مجلس اعزا کا انعقاد. سورہ روم میں مالک نے کیا آواز دی؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا. کس لیے؟ یہ شادی کس لیے؟ یہ نکاح کس لیے؟ یہ رشتے ازدواج میں دو اجنبیوں کا منسلک ہونا، وابستہ ہونا کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کس لیے؟ تاکہ انسان سکون، اطمینان، آرامش جاں کو حاصل کر سکے. اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پروردگار عالم نے تمہارے درمیان مودت و رحمت قرار دیا ہے. میں یہاں پر ایک بات کو بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مودت اور رحمت، علامہ طباطبائی نے اس کی وضاحت کی ہے. توجہ کیجئے گا، میں یہیں پر اشارہ کر دوں. مودت و رحمت، علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جو مفسر قرآن ہے، المیزان کی جیسی تفسیر لکھی، انہوں نے کہا مودت یعنی دل کا محبت کا دل کے اندر رہنا. جب تک انسان اپنی محبت کا اظہار نہ کرے اسے مودت کہتے ہیں. رحمت یعنی انسان اپنے شریک حیات سے اپنی محبت کو ظاہر کر دے، یہ ہے رحمت. کبھی یہ اظہار قولی ہوتا ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں. انسان اگر اپنی بیوی سے یہ کہے، ایک خاتون اگر اپنے شوہر سے کہے آپ میری محبوب ہستی ہیں، یہ عبادت پروردگار ہے، یہ رحمت پروردگار کے نزول کا ذریعہ ہے. علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے بسا اوقات ایک مرد اپنی زوجہ کو اور زوجہ سے اظہار محبت کے لیے اسے اپنے گھر سے باہر لے کر چلا جائے تفریح کے لیے. کیا مذہب نے منع کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ اپنے خانوادوں کے ہمراہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر سے باہر نہیں جا سکتے؟ کیا جوان اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے بچوں کے ہمراہ، اپنی بیوی کے ہمراہ آؤٹنگ نہیں کر سکتا؟ نہیں، مذہب نے منع نہیں کیا ہے. میں نے کسی موقع پر پیش کیا تھا امیر المؤمنین صدیقہ طاہرہ کی ازدواجی زندگی جو ہمارے لیے، آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے. یہ مشترکہ حیات ایک مختصر سی مدت میں ان دو معصوم ہستیوں نے ایسی مشترکہ حیات گزاری کہ آج جوانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل. لیکن ہم ان کے مصیبتوں کے پہلوؤں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ بیان کرنا چاہیے اس حسین مشترکہ حیات کا راز کیا ہے. یہ کیسی الہی اور آسمانی شادی تھی. جناب زہرا اور امیر المؤمنین، روایت میں ملتا ہے کانا یخرجان الی الصحراء ویحملان التمر. یہ دونوں معصوم ہستیاں صحرا اور بیابان کی طرف جاتے تھے اپنے بچوں کو ہمراہ لے کر، اور اپنے ساتھ تھوڑے سے خرمے لے جاتے تھے. یہی ہے پکنک، یہی ہے تفریح، یہی ہے آؤٹنگ. البتہ دھیان رہے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ، جب ہم اپنے خانوادے کے ساتھ، ابھی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور عموماً یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی میرے عزیزوں. نکاح کے وقت ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم تقریر کر سکیں. لوگوں کو حدیث قصہ سننے کی فرصت نہیں، وہاں تقریر کا موقع نہیں ملتا ہے. توجہ کیجیے گا، مذہب ہمارا وہ مذہب ہے جس نے باریک اصول سکھائے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی مشترکہ حیات کو حسین بنا سکتا ہے. فرد سے افراد، افراد سے گھر، گھر سے گھرانہ، گھرانے سے معاشرہ، معاشرے سے محلہ، پھر قریہ، بستی، شہر، صوبہ، ملک، اور پھر پوری کائنات وجود میں آتی ہے. پروردگار عالم نے جو دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کا مطالبہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف ریاضت کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں. یہ غلط تصور ہے کہ اگر دیندار ہو گئے تو ہر وقت سر پہ ٹوپی، میلا کچیلا لباس، ہاتھ میں تسبیح اور مصلی عبادت پر. نہیں عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اجتماعی مخلوق بنا کر پیش کیا ہے. انسان تنہائی سے وحشت کرتا ہے، اور یہ اجتماعیت کا تصور انسان کے اپنے گھر سے پیدا ہوتا ہے. یہ اکائی دوئی میں تبدیل ہوتی ہے جب انسان رشتے ازدواج میں جڑتا ہے. جب ایک مرد ایک خاتون آپس میں شادی کر کے میل و محبت کے ہمراہ کاروان کو آگے بڑھاتے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، میں چند ایک باتیں پیش کروں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ستۃ لا تکون فی المؤمن. یہ 6 چیزیں ایک مومن کے ہاں نہیں پائی جاتی. ہمیں بھی اپنے آپ کو ان 6 چیزوں سے دور رکھنا ہے. پہلی چیز العسر، بیجا سختی کرنا، یہ مومن کے ہاں نہیں پائی جاتا. آپ یقین کیجئے آج دنیا میں سروے کیا گیا، جن بچوں پر ان کے والدین نے بیجا سختی کی، وہ بچے اپنی استعداد کو بروئے کار لا کر ترقی کی راہ پر نہیں آگے بڑھ سکے، تنزلی کا شکار ہوئے. بیجا سختی. میں نے مفتی گنج میں، وہاں بعض افراد موجود تھے مجلس میں، 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے پڑھا تھا. امیر المؤمنین نے فرمایا چند طرح کی خواتین ایسی ہیں جو بدترین خاتون، ان میں پہلی صفت یہی بیان کی گئی تھی، وہ خاتون، وہ زوجہ بدترین زوجہ ہے جس کے ہاں سخت گیری پائی جاتی ہو. آج جوان جب شادی کر کے اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور جن کو خوشی خوشی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ تھوڑے ہی دنوں میں کیوں آپس میں نفرتیں اور کدورتیں بڑھ جاتی ہیں، اور وہ میل و محبت کے سائے زندگی بسر ہونے کے باوجود بغض و عداوت و نفرت کا بازار گرم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خاتون خانہ، اس کے برخلاف مرد بس اوقات بیجا سخت گیری کرتا ہے. موبائل کی چیکنگ سے لے کر اور کہاں گئے اور کہاں آئے اور کہاں خرچ کیا اور کیا کھایا، تمام تر مسائل بیجا سخت گیری. امام صادق نے فرمایا مومن ان 6 چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. العسر، بیجا سختی نہیں پائی جاتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو آزادی دے دی جائے، نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں بچوں کے لیے والدین کو باغبان بننا پڑے گا. جہاں ضرورت ہو وہاں قینچی سے کاٹنا بھی ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں سمت و سو دے کر کے گلے لگا کر محبتوں کے ہمراہ اسے آگے بھی بڑھانا ہے. پھر فرمایا وَالنَّكَدْ، نکد کہتے ہیں عربی زبان میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہ پایا جانا. آپ یقین جانیے کم ہیں ایسے گھرانے جہاں میاں بیوی آپس میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں. ہاں ہمیں نظر آتا ہے صدیقہ طاہرہ اور امیر المؤمنین کی ازدواجی زندگی میں. وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. آنے والا آتا ہے مسجد میں، پیغمبر تشریف فرما ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے. نام نہاد اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. امیر المؤمنین بلند ہوئے. امیر المؤمنین کے گھر کے حالات کا علم ہے نبی اعظم کو. علی خیر تو کا توکلت علی اللہ، ذات خدا پہ بھروسہ کر رہا ہوں، لے کر جا رہا ہوں. پہنچے دق الباب کیا، بی بی جان کچھ موجود ہے؟ کہا الا قوت العشیہ، تھوڑی سی مقدار میں کھانا ہے. امیر المومنین نے عجیب و غریب جملہ کا جو رونے کے لیے کافی ہے،
کہا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے میرے دروازے پر کوئی آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے. اور یہیں سے اصول تربیت بھی سکھایا ہے مولا کائنات نے. بچوں کو سلا دیا جائے, تھوڑی سی مقدار میں کھانا تھا, دے دیا امیر المؤمنین نے. آئندہ روز صبح کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب مسجد پہنچے, پیغمبر نے بڑھ کر استقبال کیا, گلے سے لگایا. کیا کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں, تھوڑا سا کھانا تھا, راہ خدا میں قربان کر دیا. کہا جب تم راہ خدا میں ایثار و قربانی کا جذبہ دکھا رہے تھے, قرآنی آیہ کریمہ میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ان کے ہاں ایثار و قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے. مومن کبھی بھی بخیل نہیں ہوتا ہے, مومن کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا. آج ہمارا سماج خود غرضی میں مبتلا ہے. میرے عزیزوں, نیا سال آ رہا ہے, ممکن ہے بعض افراد خوشیاں منائیں, کوئی بھی خوشی کا موقع آئے, میں صرف اتنی گزارش کروں گا, جہاں ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا, وہیں سماج میں, معاشرے میں, اپنے قریے میں, اپنے محلے میں, اپنے اعزاء اور اقربا کے درمیان تلاش کرنا ہے. ہے کوئی ایسا جسے ہم ایک لباس دے کر کے خوش کر سکیں؟ خیر خواہی کا جذبہ مومن کی صفت ہے. پھر فرمایا واللجاجہ, کٹھجتی, لجوج ہونا انسان کا انسان کو بدبختی کے سوا کچھ عطا نہیں کرتا ہے. گھروں میں بسا اوقات لڑائیاں ہوتی ہیں, چونکہ کٹھجتی ہے. کسی کے ہاں مفاہمت میں پیش کروں گا, کیسے ہمارے ہاں تفاہم پیدا ہو سکتا ہے, کیسے ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ چند اصول. اس کے بعد فرمایا والکذب, جھوٹ مومن کی صفت نہیں ہے. بے شمار باتیں اس سلسلے میں آپ سنتے رہتے ہیں. والحسد, حسد مومن کی صفت نہیں ہے. والبغی, ظلم کرنا مومن کی صفت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, میں نے کیوں اس موضوع کو منتخب کیا میں پیش کروں, چونکہ جناب طیب کاظمی صاحب 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. امام موسیٰ کاظم نے نہایت حسین انداز سے 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی نصیحت فرمائی ہے. فرمایا اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات, 4 حصوں میں تقسیم کرو اپنے 24 گھنٹوں کو. ساعتن لمناجات اللہ, ان 24 گھنٹوں میں بعض حصہ وہ ہو جو مناجات الہیہ کے لیے, راز و نیاز کے لیے خداوند کریم سے. پھر فرمایا وساعتن لامر المعاش, پورا ایک موضوع ہے کہ کسب معاش کی کتنی تاکید ہے. کیوں انسان اپنی جوانی کی طلائی عمر کو ضائع کرتا ہے چوراہوں پر بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر, محلوں میں بیٹھ کر؟ کیوں نہیں محنت کرتا ہے؟ کیوں نہیں اہل و عیال کے لیے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلتا ہے؟ پھر فرمایا وساعتن لمعاشرت الاخوان والثقات, ایسا نہیں ہے کہ اسلام مخالف ہے کہ دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھو, اپنے اعزاء اور اقربا کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو. کہا نہیں, ان دوستوں کی جھرمٹ میں جا کر بیٹھو جو مورد ثقہ ہوں, جو قابل اعتبار ہوں, جو اللہ کے محبوب ہوں. اور پھر پوچھا گیا وہ ہیں کون لوگ جن کے اوپر اعتماد کیا جائے, جو مورد توثق ہیں؟ اس موقع پر فرمایا الذین یعرفونکم عیوبکم. توجہ کیجئے گا, بسا اوقات مجلس پڑھ کر اترتے ہیں ہمارے بزرگ, حتیٰ علماء جو ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتے وہ بھی کہتے ہیں بہت اچھی مجلس پڑھی. نہیں, تعمیری تنقید ہونی چاہیے, انسان متوجہ کرے. اور ہیں ایسے افراد جو متوجہ کرتے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. کہا وہ ہیں مورد وثوق افراد جو تمہارے عیوب تمہارے لیے واضح کریں. اس لیے معصوم نے فرمایا احب اخوانی الی من ہدی الی عیوبی, ہمارا محبوب ترین بھائی وہ ہے جو ہمارے عیوب کو, ہمارے نقائص کو, ہماری کمیوں کو بطور ہدیہ ہمارے سامنے پیش کرے. پھر فرمایا وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ, جو باطن میں تمہارے لیے مخلص ہوں وہ ہیں تمہارے مورد وثوق. پھر فرمایا وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَّذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ, پھر اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت معین کرو جائز لذات کے حصول کے لیے, حرام چیزوں سے بچنے کی خاطر, خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے انسان جائز لذتوں کو حاصل کرے. ایک نبی اعظم کی ایک حدیث اور پیش کروں. سرکار سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں صلوات سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, مل جل کر صلوات بھیجیے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. پیغمبر نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہل وانا خیرکم لأہلی, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور تنہا یہی نہیں کہا ہے, بلکہ نبی نے عملی طور پر اپنی
زندگی سے نمونہ پیش کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ سعد ابن معاذ نبی کے صحابی ہیں، جنگوں میں شرکت کی ہے، جنگ خندق میں زخمی ہوئے ہیں، پیغمبر پہنچے ہیں عیادت کے لیے، اور رحلت کے بعد نبی اعظم خود اترے ہیں قبر میں، 70,000 ملائکہ سماوات، توجہ کیجئے گا، آئے ہیں جناب سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، دفن کر دیا۔ جیسے ہی آگے بڑھے جناب سعد ابن معاذ کی ماں مبارکباد دیتی، ہنی لکم، تمہیں مبارک ہو، جنت کی بشارت مبارک ہو۔ نبی اعظم واپس آئے، آنے کے بعد کہا اتنی جلدی مت کیجئے، انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں وحشت قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اصحاب نے سوال کیا، کہا سعد اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ بس اوقات ہم گھر کے باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر میں پہنچنے کے بعد وہی ہٹلر، وہی تانا شاہی، وہی روب، وہی دبدبا۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، بات آ گئی، ملک کے موجودہ حالات آپ کے پیش نظر ہیں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ یہ گھروں کا ماحول کیوں خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جنہیں دوست سمجھنا چاہیے انہیں دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ اہم موضوع ہے، بہت کچھ بول سکتا ہوں میں، یہ جو بل پاس ہوا اس سلسلے میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، آپ مستقل سن رہے ہیں۔ میں 2-3 باتوں کی طرف صرف اشارہ کروں، اور پھر ہم میں سے ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ آج ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کربلا سے کیا لینا ہے۔ امام حسین جنہیں ابو الاحرار کہا جاتا ہے، ان کی دشمن شناسی کا عالم کیا تھا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں دشمن شناسی نہیں ہے، ہم نہیں پہچانتے ہمارا دشمن کون ہے۔ میں روایت پیش کروں گا، تیاری کر کے آیا ہوں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ امام حسین کے ہاں دشمن شناسی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ سید الشہداء امام حسین اپنے دشمن کی شناخت حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا پیٹ مال حرام سے بھرا ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، کیا تنہا امام حسین کے ہاں دشمن شناسی تھی؟ نہیں، میں چند ایک شہداء کربلا اور اصحاب امام حسین کے نام نوٹ کر کے لایا ہوں۔ مثلا جناب حبیب ابن مظاہر، ان کی دشمن شناسی کا عالم کیا ہے؟ جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں، اس کا ایک شعر وَأَنْتُمْ عِنْدَ الْوَفَاءِ أَقْدَرْ وَنَحْنُ أَوْفَ مِنْكُمْ وَأَصْبَرْ، تمہارے یہاں سرکشی پائی جاتی ہے، جہاں تمہیں وفاداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہاں تم نے غداری پیش کی ہے۔ ہم ہیں وفادار ترین، ہم ہیں کہ ہمارے یہاں صبر پایا جاتا ہے۔ جناب زہیر ابن قین کی دشمن شناسی کا عالم کیا ہے؟ جب آپ میدان جنگ میں گئے اور ادھر سے سوال ہوا صف عادہ سے کہ تم کب پہنچ گئے صف حسین میں، لشکر امام حسین میں کب تمہارا داخلہ ہو گیا، ہم تو تمہیں عثمانی مذہب سمجھتے تھے۔ اس موقع پر جناب زہیر نے دشمنوں کی شناخت کا پتہ دیتے ہوئے عجیب و غریب جملہ کہا، فَلَمَّا رَأَيْتَهُ ذَكَرْتُ بِهِ رسول اللہ، جیسے ہی میں نے امام حسین کو دیکھا مجھے پیغمبر اعظم یاد آ گئے، وَعَرَفْتُ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ مِنْ عَدُوِّهِ، اور میں سمجھ گیا کہ تمہارے یہاں حسین ابن علی کے تئیں عداوت و نفرت اور بغض و حسد اور کینہ کیوں پایا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے یہاں دشمن شناسی پائی جاتی ہو۔ ہلال ابن نافع، آپ نام سنتے رہتے ہیں، امام حسین سے عرض کرتے ہیں وَنُعَادِ مَنْ عَادَاكَ، ہماری دشمنی ان سے ہے جو آپ کے دشمن ہیں۔ کیا ایسے ہی کہہ دیا جناب ہلال نے؟ نہیں، دشمن شناسی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُوَالِ مَنْ وَالَاكَ، ہم محبت اس سے کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ابو ثمامہ جن کے بارے میں ہم اور آپ یہاں پہنچنے کے بعد دعا کرتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے بارے میں، لیکن میں کہا کرتا ہوں، اور یہ دل کی بات ہے، کمال یہ نہیں کہ ہم پہنچ کر دعا کریں، کمال یہ ہے وہ خود عطا کر دیں۔ ابو ثمامہ اس ذات کا نام ہے جسے حسین نے خود دعاؤں سے نوازا، یا ابا ثمامہ قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، تم نے نماز کا وقت یاد دلایا ہے ابو ثمامہ، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں
قرار دے، اللہ تمہیں اپنا ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ یہی ابو ثمامہ ہیں۔ عاشور سے قبل امام حسین کی طرف عمر ابن سعد ملعون نے متعدد افراد کو بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دشمنی اور دشمن شناسی ان اصحاب حسینی کا اندازہ لگائیے کیسی دشمن شناسی تھی۔ توجہ کیجئے گا، متعدد افراد کو بھیجا ہے۔ انہی افراد میں ایک نام ہے جس کا نام ہے کثیر ابن عبداللہ۔ امام حسین نے جب آتا ہوا دیکھا تو اسی موقع پر ابو ثمامہ سے فرمایا کہ اسے پہچانتے ہو؟ یہ کون آ رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کثیر ابن عبداللہ۔ یہ وہی انسان ہے کہ جس نے کوفے میں رہ کر امام حسین کو خط لکھا ہے، بلایا ہے کوفے کی جانب۔ اس موقع پر جب سوال کیا سید الشہداء نے، پہچانتے ہو یہ کون آ رہا ہے؟ اس موقع پر جناب ابو ثمامہ نے فرمایا شر اہل الارض، ہاں میں جانتا ہوں یہ زمین کا شریر ترین انسان ہے، بدمعاش ترین انسان ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوا جب انسان کے ہاں دشمن شناسی پائی جاتی ہو۔ ہمارے ہاں دشمن شناسی نہیں ہے۔ میں عمدن ایک روایت نوٹ کر کے لاؤں، بسا اوقات ہمارے ہی درمیان سے افراد کسی خاص فکر کے افراد کو اپنا ہم فکر سمجھ لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے روایت پیش کر دوں، بہت احتیاط کے ساتھ لفظیں استعمال کر رہا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ حتیٰ ہمیں اپنے دشمنوں سے دوری اختیار کرنی ہے، ان کے کھانے میں، ان کے لباس میں۔ روایت سنی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنی کتاب علل الشرائع میں نقل کیا ہے۔ بڑی معتبر کتاب ہے، بڑا عظیم فقیہ محدث، اور اس میں ایک حدیث قدسی کا تذکرہ کیا ہے کہ پروردگار نے اپنے بعض انبیاء پر وحی نازل کی۔ قل للمؤمنین، مؤمنین سے یہ کہہ دیجئے کہ دشمن جیسا لباس نہ پہنے، لا تلبسوا لباس اعدائی، مومنین سے یہ اعلان کر دیجئے کہ وہ میرے دشمنوں جیسا لباس نہ پہنے۔ آج دشمن دین کون ہے؟ مسلمانوں کا دشمن کون ہے؟ آپ کے سامنے واضح ہے۔ حتیٰ اگر ایک مفلر آپ کو دشمنوں کی صف میں شمار کر رہا ہے تو اس حدیث قدسی کی روشنی میں اس لباس کو اپنی گردن میں ڈالنا انسان کو دشمن خدا بنا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، پھر فرمایا کہ غذا اور خوراک میں دشمن کی مخالفت کرنی ہے۔ وَلَا تَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھاؤ۔ اکثر علماء نے یہاں پر وضاحت کی، یہاں دشمنوں کے کھانے سے مراد ممکن ہے شراب ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹ خوب فراہم کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے یہ چاکلیٹ کس چیز سے بنی ہے، کس ملک سے آ رہی ہے۔ حتیٰ اسلامی ممالک میں میرے عزیزوں، میں نے خود دیکھا اسلامی ممالک میں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے افراد موجود ہیں، وہاں بھی جو چاکلیٹ آ رہی ہے وہ ان ممالک سے بن کر آ رہی ہے جس میں خنزیر کا گوشت استعمال ہوا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ غذا بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اسے معلوم ہے ممکن اس کا باپ مذہبی ہو لیکن یہی ایک چاکلیٹ 10 20 50 روپے کی اس بچے کے مستقبل کو تاریک کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حتیٰ روش میں لوگوں تک بات پہنچانے میں بھی دشمنوں کی مخالفت کرنی ہے۔ وَلَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، ان کی روش کو اپنی روش نہ بناؤ۔ عزیزان گرامی، یہ جو شہریت سے متعلق بل پاس ہوا 4 دسمبر سے لے کر 12 دسمبر تک اچانک اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ملک میں، اور ملکی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں مقصد سے دور ہوئے بغیر کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے۔ میرے عزیزوں، دشمنوں کو پہچاننا ہے۔ یہ انسانیت کے دشمن ہیں افراد، یہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے یہ صہیونی افکار سے متاثر ہو کر بل پاس کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ملک جل رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس چاہے وہ جامعہ ملیہ کے ہوں، چاہے ایم یو کے ہوں، اور چاہے حوزہ علمیہ امام حسین مظفر نگر کے اساتذہ اور طلاب ہوں، بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم۔ آپ کو معلوم ہے پرسوں کیا ہوا مظفر نگر میں؟ بزرگ عالم دین مولانا اسد رضا صاحب اللہ حسینی خدا انہیں سلامت رکھے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مقصد یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں،
نہیں، البتہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، البتہ امنیت کے ساتھ۔ اور ان ظالموں کو خبردار کرتے ہوئے فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، صرف ایک جملہ۔ ہم نے ماضی میں انگریزوں کو کان کو پکڑ کر انہیں ملک سے باہر کیا تھا، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو یاد رکھو تم بھی اس ملک کے غدار کہلاؤ گے۔ ہمارے جوان آگے بڑھیں گے اور تمہیں باہر نکالنے کی طاقت دکھائیں گے۔ دشمن شناسی بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھروں کا ماحول کیوں خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنوں کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ توجہ کیجئے گا، امیر المومنین نے بھی فرمایا شیعاتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں المتبادلون فی ولایتنا، جو ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، المتحابون فی مودتنا، جو ہماری مودت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں۔ جب گھر کے باہر شیعان امیر المؤمنین سے مولا کائنات کا ایسا مطالبہ ہے تو ایک گھر کی چہار دیواری میں باپ بیٹے، میاں بیوی، بھائی بہن، ان کی آپسی محبت کا کیسا مطالبہ ہوگا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، میاں بیوی میں آپس میں ناہمانگی پائی جاتی ہے، پھر زندگی ممکن ہے ایک انسان، توجہ کیجئے گا، ممکن ہے ایک انسان، ایک بزرگ، ایک بوڑھا جس کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، لیکن چونکہ بیوی سے ہمانگی نہیں ہے تو اس کی زندگی سکون کے بغیر ہے۔ بہت سارے ملیں گے، شادی ہوئے 40-50 برس ہو گئے لیکن میاں بیوی میں ہمانگی نہیں ہے۔ کیا ہم یہ سوچ کر صبر کر سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، صبر کر سکتے ہیں کہ چلو چند دنوں کی بات ہے؟ نہیں، اگر ٹرین پر کوئی ہم سفر خراب مل جائے تو انسان صبر کر سکتا ہے، چند گھنٹوں میں سفر تمام ہو جائے گا۔ یہاں سے دہلی جانا ہے، 5-7 گھنٹے کی بات ہے، اما اس کی بد اخلاقی کو برداشت کر لیا جائے گا۔ انسان حج کرنے کے لیے جائے، 1 مہینے کا مسئلہ ہے، برداشت کر لیں گے۔ عمرہ کرنے جائے، 10 دن کا مسئلہ ہے، برداشت کر لیں گے۔ سفر زیارت ہو، برداشت کر لیں گے، لیکن یہ زندگی کا سفر ہے، یہ زندگی، یہاں پر ہم آہنگی کے بغیر انسانی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ گھر گلشن نظیر اور جنت نشان نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، میں نے 3 باتیں نوٹ کی ہیں اور بہت ہی مختصر لفظوں میں اشارہ کر کے بات تمام کر رہا ہوں۔ پہلی چیز، ایک دوسرے کی شناخت پیدا کرنی ہوگی۔ میں بھی شادی شدہ زندگی بسر کر رہا ہوں، ہیں یہاں ہمارے جوان بھی، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور گھروں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ بسا اوقات شادی شدہ زندگیوں میں انسان میں سے نکل کر ہم تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مشکلات کریٹ ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، مصیبتیں جنم لیتی ہیں، مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے گھر میں موجود افراد کے سلیقوں کو پہچاننا ہوگا۔ میں جلدی سے ایک روایت پیش کروں۔ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اعظم نے کیا فرمایا؟ المؤمن یأکل بشہوت اہلہ۔ دیکھیے گھر میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو، میں جانتا ہوں ایسے افراد کو، مثلا انہیں زیرے سے بگری ہوئی دال نہیں پسند ہے۔ گھر میں 5 افراد، ایک صاحب، ان کے لیے اب الگ دال بنے گی۔ نبی اعظم نے کیا فرمایا؟ المؤمن یأکل بشہوت اہلہ۔ مومن اپنی مرضی کے مطابق کھانا نہیں کھاتا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے مطابق کھانا کھاتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ یہی سلیقے کی شناخت، یہی سلیقے کی شناخت۔ ازدواجی زندگی میں اگر خوشیاں چاہیے تو انسان اپنے انا کو قربان کر دے۔ مجھے نہیں پسند ہے لیکن باقی 4 افراد کو تو پسند ہے، جو انہیں پسند ہے وہ میں کھاؤں گا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا والمنافق یأکل اہلہ بشہوتہ۔ منافق اپنے اہل کو کھا لیتا ہے اپنی شہوت کے نتیجے میں۔ منافق کے بہت سارے علامات بیان کیے گئے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے منافق، یہاں 2 روئی پائی جاتی ہے، منافق بدقول ہوتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، متعدد باتیں اس ضمن میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک آیہ کریمہ قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھوں، سورہ نساء، آپ پڑھیے آیت نمبر 19، جس کا ایک حصہ، ابتدائی حصہ معمولاً ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ پروردگار نے آواز دی عاشروہن بالمعروف، خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تمہیں ان سے کسی مطلب میں، کسی بات میں برائی محسوس ہوتی ہے، تمہیں کراہت محسوس ہوتی، ممکن ہے وہ بھی تم سے برا سمجھتی ہوں اور ان کو بھی کراہت ہوتی ہو،
پھر فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خدا نے اس میں خیر کثیر قرار دیا ہے۔ اب معروف کی علماء نے اور مفسرین نے وضاحت بیان کی ہے، توجہ کیجئے گا۔ علماء اور مفسرین نے کہا معروف یعنی وہ عمل جو متدین معاشرے میں، دیندار سماج میں، جو مؤمنین کے گھروں میں اچھا سمجھا جاتا ہو۔ آج مشکل کیا ہے؟ آج مشکل ہمارے سماج میں یہ ہے کہ ہم نے دیندار گھرانوں کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا، دیندار گھرانوں کا مطالعہ نہیں کیا، وگرنہ ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو حرم جاتے ہیں اور جب دیر رات میں بدل جاتی ہے تو حرم سے گھر واپس نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے سو گئے ہوں گے، اور جب علی الصباح دروازے پر بیٹھا ہوا بچہ دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے بابا جان آپ نے دق الباب کیوں نہیں کیا؟ ہم اٹھ جاتے، کہا نہیں ہم نہیں چاہتے تھے تمہاری نیند میں خلل واقع ہو۔ توجہ کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ یہ عاشروہن بالمعروف کا مطلب یہ ہے۔ ہمارے یہاں آج مغربی ثقافت کو کاپی کرنے کا ایک چلن ہے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیز معروف نہیں ہے، ہم جو معروف ہے اسے معروف رہنے دیں۔ مثلا خواتین کا ایسا لباس پہننا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، پھر آدمی کہنے قرآن نے اعلان کیا عاشروہن بالمعروف، نہیں، دین کی دھجیاں اڑا کر ان کے ساتھ معروف اور نیک سلوک نہیں کرنا ہے، بلکہ دین کی پابندی کے ہمراہ انہیں آگے بڑھانا ہے۔ عزیزان گرامی، میں بچے ہوئے وقت میں جلدی سے بات کو آگے بڑھاؤں، اس کے بعد نبی اعظم کی ایک حدیث پیش کروں۔ نبی نے فرمایا شرار نسائکم المؤقرۃ الدنس اللجوجۃ العاصیہ الذلیلۃ فی قومها العزیزۃ فی نفسها، شریر ترین، بدمعاش ترین، بدترین عورت کون ہے؟ وہی ہے جو اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنے لگے۔ مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے، اگر پڑھی لکھی آپ لڑکی لے آئے، بہو لے آئے، اور آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے اہل خاندان، ان کے ہاں اتنی تعلیم نہیں ہے، تو اب آنے والی اپنے آپ کو عزیز سمجھتی ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ عزیز نہیں ہے بلکہ ذلیل ترین خاتون ہے، جو اپنے آپ کو عزیز سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھ رہی ہے۔ کٹوجتی نہیں ہونا چاہیے، لجاجت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ نہایت اہم چیز ہے۔ آنے والا آتا ہے نبی کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے رسول خدا میں شادی شدہ زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے بڑی اچھی زوجہ دی ہے۔ اور واقعی میں انسان کو شکر کا سجدہ بجا لینا چاہیے جب انسان اچھی شریک حیات کے ساتھ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے بزرگ، ہمارے والدین اپنے بچوں کی شادی کے وقت صرف شریک حیات کی تلاش میں نہ رہیں بلکہ شریک مقصد حیات کی تلاش میں رہیں۔ شریک حیات ایک الگ چیز ہے اور شریک مقصد حیات ایک الگ چیز ہے۔ نبی کے پاس آنے والا کہتا ہے اے نبی خدا، جو میری بیوی ہے میرا بڑا خیال رکھتی ہے، جب میں گھر سے جاتا ہوں صبح میں ذریعہ معاش کی تلاش کے لیے مجھے خدا حافظی کرتی ہے، اور جب واپس آتا ہوں میرا بڑھ کر استقبال کرتی ہے۔ جب وہ میرے ساتھ ایسا سلوک پیش کرتی ہے تو میری ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نبی خدا، میری بیوی اتنی اچھی ہے، جب میں غمگین ہوتا ہوں تو بڑھ کر سوال کرتی ہے یہ ہم و غم کیوں، یہ رنجیدگی کیوں، یہ افسردگی کیوں؟ اگر رزق و روزی کے لیے ہے تو ہے ایک ذات جس نے کفالت لے رکھی ہے، وہ انتظام کرے گا، اور اگر آخرت کی یاد کے لیے یہ ہم و غم ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی عاقبت بخیر ہو۔ نبی اعظم نے جب یہ جملے سنے، اس موقع پر نبی اعظم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے کچھ کارگزار بندے معین کیے ہیں، کچھ عمال معین کیے ہیں، یہ اللہ کی ایک عمال ہے جو تمہاری نگرانی کر رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان للہ عمالا وہذہ من عمالہ لہا نصف اجر الشہید، یہ ایسی عمال ہے من جانب اللہ جسے شہادت پانے والے شہید کا نصف اجر ملنے والا ہے۔ شہید کا اجر آپ کو پتا ہے، جب کوئی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی براہ راست زیارت کیا کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا ان فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل شہیدا، ہر اچھائی سے اوپر ایک اچھائی ہے، یہاں تک کہ شہادت پر انسان منزل شہادت پر فائز ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی اور اچھائی نہیں رہ جاتی ہے۔ ینظر فی وجہ اللہ، دوسری روایت میں ملتا ہے وہ براہ راست خدا کی زیارت کر لیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں بسا اوقات خواتین صبح میں سویا کرتی ہیں، مرد مجبور ہے جائے کچن میں چائے بنائے، پانی پیے، ناشتہ کرے، نہیں، یہی خاتون اگر احترام کی خاطر اپنے شوہر کے گھر سے جاتے وقت بستر خواب کو چھوڑ دے
اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ آ جائے، اسے خدا حافظی کرے، اس کا صدقہ نکالے، آئے تو اس کا استقبال کرے، باقی وقت میں وہ سوئے آرام کرے، یقین جانیے زندگی خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا من اتی امرأتہ اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار، جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے پروردگار اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ توجہ کیجئے گا، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جب کبھی بیوی کی محبت کی بات ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے بزرگ معذرت کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں زیادہ منہ چڑھا رکھا ہے تم نے، زیادہ سر لگا رکھا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، نبی نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی سے کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اس کے دل سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک اظہار محبت، اچھا کیا اس ایک جملے سے بیوی سر پر چڑھ جائے گی؟ امام حسین جو ہمارے لیے مشعل راہ نمونہ عمل کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے وہ گھر پسند ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوں۔ یہ اظہار محبت ہے سید الشہداء کی جانب سے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنے گھر میں خواتین سے اظہار محبت کریں تو یہ جرم کیوں کر ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جو شخص اپنے خاتون کی، اپنی زوجہ کی اطاعت کرے اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اوندھے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یہاں پر بہرحال ایک سوال ہوتا ہے، کیا مطلب کہ بیوی کی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ جیسا آج ہمارے ہاں گھروں میں ہوتا ہے، ہم کوئی مشورہ ہی نہیں کرتے ہم اور آپ۔ روایت مطلق ہے، راوی نے سوال کیا وما تلک الطاعہ، وہ اطاعت ہے کون سی؟ کیونکہ خواتین بھی، بیویاں بھی بسا اوقات اچھا مشورہ دیتی ہیں، اچھا حکم دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر میری زوجہ مجھ سے کہے چلیے چلتے ہیں زیارت معصومہ کے لیے، چلتے ہیں زیارت عتبات عالیات کے لیے، تو یہاں پر اگر ہم نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا تو کیا پروردگار ہمیں جہنم میں ڈال دے گا؟ جناب زہیر ابن قین میدان کربلا میں آئے، کس لیے؟ بیوی نے بھیجا ہے۔ غسیل الملائکہ جناب حنظلہ اگر درجہ شہادت پر فائز ہوئے، کس لیے؟ بیوی نے بھیجا ہے۔ جناب وہب، دیگر اصحاب سید الشہداء، علماء کی زندگی، آج تک راہ اہل بیت میں شہید ہونے والے جوان، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ شہید محسن حججی، مطالعہ کیجئے ان کی زندگیوں کا۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر پیغمبر نے جب یہ سوال سنا فرمایا قال تطلب الیہ ان تذهب الى الحمامات والعرس والنیاحات والثياب الرفیق فیجیبها۔ مختصر بیان کروں، نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنی زوجہ کی بات پر لبیک کہے جب زوجہ حرام کاموں کی دعوت دے، مثلا ایک ایسی شادی میں جانے کی دعوت دے جہاں محرم و نامحرم کا مخلوط مجمع ہو، جہاں ایک خاتون اپنے شوہر سے باریک لباس پہننے کا مطالبہ کرے اور شوہر اس پر لبیک کہے، اس کی مذمت کی ہے، ہر اطاعت پر مذمت نہیں کی ہے۔ آخری بات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشترکہ حیات میں تفاہم پایا جائے، ہم آہنگی پائی جائے، کہ انسان کچھ کر کے جائے، نہایت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے افراد کو جنہوں نے بیوی کو طلاق دیا صرف کس لیے؟ بدن سے بدبو آتی ہے۔ معصوم نے فرمایا مرد و زن کا آراستہ رہنا، آراستہ رہنا، ظاہری زیبائی، ظاہری آرائش، البتہ دوسروں کے لیے نہیں، جو آج ہمارے ہاں سماج میں ہوتا ہے۔ عورتیں کب سجتی ہیں؟ جب انہیں بازار میں جانا ہوتا ہے، جب انہیں ولیموں میں جانا ہوتا ہے، جب انہیں پارٹیز میں جانا ہوتا ہے، جب انہیں شادیوں میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ گھر میں وہی لباس، وہی انداز، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، حتیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، توجہ کیجئے گا، امام کاظم آنے والا آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ مولا نے خضاب کر رکھا ہے، محاسن مبارک، اور اسی طرح اپنے سر کے بال پر سوال کیا۔ آج آپ نے اپنا کافی خیال کیا ہے، اس موقع پر امام کاظم نے فرمایا کہ جب مرد، توجہ کیجئے گا، جب مرد اپنا خیال رکھتا ہے تو عورتوں کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا اکثر مطالبہ خواتین سے ہوتا ہے، ہم خود اپنے تک نہیں پہنچتے ہیں، ہم خود اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ کہا کہ جب مرد اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، تو خاتون خانہ کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اعظم نے فرمایا اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم، اپنے کپڑوں کو دھو، یعنی صاف ستھرے رہو، اپنے بالوں کو کاٹو، واستاکوا وتزینوا وتنظفوا، اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ۔
ایسا نہ ہو کہ تم خود میلے ہو، گندے ہو، تاکہ تمہارے یہاں گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس کے بعد اسی حدیث کا آخری فقرہ قابل غور ہے، توجہ کیجئے گا۔ آج آپ کے سامنے مسائل ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آج حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ اسی حدیث کا آخری فقرہ نہایت قابل غور ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَزَنَّتْ نِسَاؤُهُمْ، بنی اسرائیل کے مردوں کے یہاں ظاہری آرائش اور زیبائش نہیں پائی جاتی تھی، آراستگی نہیں تھی، ظاہری وجود کا خیال نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کی عورتوں نے زنا کی جانب اپنے قدم کو آگے بڑھایا، فساد کی جانب انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا۔ عزیزان گرامی، آج بس اوقات ہم اور آپ جب مجلسوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو آگے کی صف میں کھڑے ہوئے انسان کے موزے سے ایسی بدبو آتی ہے کہ بھاگنے کا دل کرتا ہے۔ البتہ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے ساتھ دو موزے رکھتے ہیں، مثال کے طور پر آفس میں رہے تو دوسرا موزہ، نماز کی صف میں آئے آفس سے تو فوراً وضو کے بعد موزہ تبدیل کر لیا تاکہ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے۔ یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا دین، اور یہ ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے ہم واقعی معنی میں اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو جنت نشان بنا سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھیں، لیکن بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں، وقت اذان آن پہنچا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمیں دین کے بتائے ہوئے قوانین اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ اس گفتگو کو جو در حقیقت آیات و روایات اور تاریخ و سیرت پر مشتمل تھی، معبود اس بیان کو مرحوم طیب کاظمی صاحب کے علو درجات کا ذریعہ قرار دے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، معبود جو شرپسند عناصر ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ معبود ہم سب کو اس ملک میں امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے گا بر محمد و آلہ۔ بس عزیزان گرامی، چند جملے مصائب کے پیش کروں جو حقیقت میں مال مجلس اور جس کے ذریعے ہماری اور آپ کی یقیناً شفاعت بھی ہونی ہے اور جو ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ فشار قبر کے اسباب کو پڑھیے تو فشار قبر کے متعدد اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، میں نے نوٹ کیا تھا، میں چھوڑ رہا ہوں۔ وہیں فشار قبر سے بچنے کے لیے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، جو ذریعے بیان کیے گئے ہیں، جو عوامل بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ اور ایک سبب یہ ہے کہ انسان اگر زائر حسین ابن علی ہو، زائر سید الشہداء ہو، تو پروردگار فشار قبر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ رب کریم ہم سب کو کربلا و نجف و سامرہ و کاظمین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں ملتا ہے، قبرستان پہنچتے ہیں، قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک قبر کے پاس سے گزرے تو سیب کی خوشبو محسوس ہوئی، سیب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کہا خوشبو محسوس کرو، اپنے ساتھیوں سے کہا نہیں۔ لیکن جب آگے بڑھے اور اس قبرستان کے منتظم کے پاس پہنچے، یہاں کیا کوئی دفن ہوا ہے؟ کہا ہاں، آج ہی ایک شخص یہاں پر لایا گیا ہے۔ کہا کوئی خوشبو محسوس ہو رہی؟ کہا سیب کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا حسین ابن علی خود آئے تھے اپنے زائر کے سرہانے اور اپنی خوشبو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ کون؟ حسین، یہ وہی مظلوم کربلا، یہ وہی فرزند زہرا جو کربلا میں 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ طیب کاظمی صاحب خوش قسمت تھے، بارگاہ باب المراد، باب الحوائج میں جگہ ملی۔ آج بھی اتنا بڑا مجمع، تدفین سے لے کر سیوم 40ویں کی مجلس تک، اور ہر موقع پر آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا۔ کس لیے؟ اظہار ہمدردی کے لیے۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں، تاریخ میں کیا آج تک آپ کو کہیں نظر آیا کہ کوئی جنازہ گھر سے گیا ہو واپس آیا ہو؟ کیا آج تک آپ کو کہیں ملتا ہے؟ ایک جنازہ ہے، ایک جنازہ ہے، سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ، وہ بھی کس کی موجودگی میں گھر سے گیا اور واپس آیا؟ سید الشہداء امام حسین موجود ہیں، عباس دلاور موجود ہیں، اور عجیب و غریب شان سے گیا اور عجیب و غریب انداز سے واپس آیا ہے۔ جب واپس آیا ہے
تو جنازے پر تیر پیوست تھے، کفن خون آلود تھا، عباس دلاور موجود تھے، لیکن کیسا صبر کیا ہے جناب عباس علمدار نے۔ زینب و ام کلثوم موجود، بعض روایات کی بنا پر آج جناب ام کلثوم کی رحلت کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے۔ میں یہیں پر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، معبود ان ہستیوں کو پہچاننے کی توفیق کرامت فرما۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی عجیب و غریب المناک شہادت ہے، ایسی المناک شہادت ہے جب خطیب مجلس امام مجتبیٰ کی مصیبتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور مجلس تمام ہو گئی، امام مجتبیٰ خواب میں آنے کے بعد سوال کرتے تم نے حق مصیبت ادا نہیں کیا، دست ادب جوڑ لیے، مولا میں نے تمام مراحل کو بیان کیا، بس میں نے بات کو تمام کر دیا، میں نے تمام مراحل کو بیان کر دیا، میں نے وہ بھی موقع بیان کیا کہ آپ نے اپنے بھیا حسین سے تشت کا مطالبہ کیا تھا، پھر آپ نے بیان کیا تھا بھیا تشت ہٹا دو، حسین نے سوال کیا تھا آقا کیوں تشت ہٹانے کی بات کرے، کہا میں نہیں چاہتا میری بہن زینب ام کلثوم آنے کے بعد تشت میں جگر کے ٹکڑوں کو دیکھیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہا نہیں مولا آپ ہی بیان کر دیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ اس موقع پر امام حسن مجتبیٰ نے کہا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مدینے کا اس گھر کو یاد کرو جہاں میرے نانا نبی اعظم آتے تھے، آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میری ماں فاطمہ زہرا پشت دروازے پر، اور دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور میری ماں فاطمہ زہرا زخمی ہوتی ہے، آواز دیتی یا فضت خذینی قد قتل ما فی احشاء فضہ، میرا محسن مارا گیا۔ فضا آگے بڑھتی ہیں اجرکم علی اللہ، یہی وجہ بس میں نے تمام کر دیا۔ ابن عباس نے بڑھ کر امام حسن سے سوال کیا مولا آپ کیوں زیادہ گریہ کرتے ہیں، حسین کو زیادہ گریہ کرنا چاہیے۔ امام حسن تڑپ گئے اے ابن عباس جو منظر مدینے میں میری آنکھوں نے دیکھا کسی ایک نے نہ دیکھا، میری ماں پشت در پر زخمی تھی، بھرے مدینے میں کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر آواز دیتا یہ بنت رسول ہے، رسول اس کا بوسہ لیا کرتے تھے، رسول اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمر إله لا معبود سواك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني میتة جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد إذ ہدیتنی۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، وارث کعبہ، منجی عالم بشریت، محور کائنات، حضرت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود زمانہ پرآشوب ہے، اے کریم پروردگار اس دور میں ہمارے ملک کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا وہ ملک جو گنگا جمنی تہذیب کا مرکز، جو امن کا گہوارہ، معبود اس میں ہم سب کو امن و امان، سکھ چین شانتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس روئے زمین پر جس جگہ بھی انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، معبود مظلوموں کی حمایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچان سکیں۔ معبود ہمیں کربلا فہمی کا شعور عطا کر دے۔ مرحوم طیب کاظمی صاحب جنہوں نے راہ سید الشہداء میں اپنی زندگی گزاری، معبود ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے کریم پروردگار ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ علماء فاضل واعظین مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو طول عمر مرحمت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم طیب کاظمی ابن مرحوم سید علی احمد کاظمی صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں۔